بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 22۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل ہم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین قالوا بل لم تكونوا مؤمنین وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ اللہ اکبر۔ آگے بھی تھوڑا سا مضمون باقی ہے۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ آگے پھر نیک بندوں کا تذکرہ ہے۔ جہنمیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ جو کافر لوگ، خاص طور پر سرداران کفار، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن فرشتوں سے احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، آج جمع کر کے لاؤ ان سب کو جو بڑے ظالم تھے، اور ان کے ساتھیوں کو بھی جمع کر کے لاؤ، اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، پھر انہیں دوزخ کا راستہ دکھاؤ۔ قیامت والے دن کافروں کو لایا جائے گا، خاص طور پر سرداران کفار کو، پھر جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو بھی لایا جائے گا۔ پھر جن کی یہ عبادت کرتے تھے، جیسے شیطان، جو شیطان کہتے تھے کہ ہماری عبادت کرو، اور وہ بت بنے ہوئے پتھر کے، مٹی کے، سونے کے، اللہ تعالیٰ کہے گا ان سب کو، ان کافروں کو، ان کے پیچھے چلنے والوں کو اور ان بتوں کو، سب کو جہنم میں ڈال دو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جو آدمی وہ جن بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان بتوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آگے ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ جب یہ پل صراط کے پاس پہنچائے جائیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو ان کو ذرا روکو، إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے ابھی ہم کچھ پوچھیں گے۔ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، اللہ فرمائے گا ہاں بھائی کیوں جی، تمہیں کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے؟ یہ دنیا میں کہتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، کافر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا دم بھرتے تھے۔ جب یہ پہنچیں گے پل صراط کے اوپر، نہ بت ان کی کوئی مدد کریں گے، نہ یہ بتوں کی مدد کریں گے۔ بل ہم اليوم مستسلمون، اس کے بجائے یہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں جن لوگوں نے کسی کو برائی کی راستے کی طرف دعوت دی، تو یہ دعوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، جس کو دعوت دی اور اس نے دعوت قبول کی وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لوگ دوسرے کو کہہ دیتے ہیں میاں تو کر لے، کوئی گناہ ہوا تو میرے ذمہ۔ یہ بات غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ یہ بعض انشورنس کمپنیوں والے آتے ہیں، ہمیں جو دوستوں نے بتایا، لوگوں نے بتایا، وہ آ کر کہتے ہیں جی یہ انشورنس کرا لو۔ اگر ان سے کہا جائے نا جی یہ ناجائز ہے، کہتے ہیں یہ بالکل جائز ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی زیادہ کہے تو کہتے ہیں میاں گناہ ہوا تو ہمارے سر پہ، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا۔ جو کہہ رہے وہ کون سا علامہ وقت ہے جو کہے میرے سر پہ، چلو اس کی بات کا بھی اعتبار ہو۔ وہ اپنا کام چلانے کے لیے لوگوں کہہ دیتے ہیں میاں گناہ ہوا تو میرے سر پر،
کسی کا گناہ کسی کے سر پہ نہیں پڑتا، ہر کوئی اپنا گناہ خود بھگتتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت والے دن ظلموا وازواجہم، ظالموں کو یعنی مجرموں کو اور ان کے ساتھ چلنے والوں کو سب کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت والے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ کہہ دینا جی میرے گناہ کا بوجھ اس کو دے دو اور مجھے جنت میں بھیج دو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں نا کہ جو آدمی کسی کو گناہ کے راستے پر ڈالتا ہے تو اس کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوتا ہے، وہ دراصل اسی کا اپنا گناہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر خود گناہ کرو گے تو سنگل گناہ، اگر کسی کو گناہ پر لے کر آؤ گے تو ڈبل گناہ ملے گا۔ تو اس کو اپنا گناہ کرنے کا بھی گناہ ملتا ہے، لوگوں کو گناہ کی طرف بلانے کا بھی گناہ ملتا ہے، اور جو آدمی اس کی بات مان کر گناہ پہ آ جاتا ہے اس کو مستقل گناہ ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا کہ تیرا گناہ میرے ذمہ۔ رشتہ دار قرضہ بینک سے لیتے ہیں، سودی قرضہ، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں سے کہتے ہیں ہمیں سونا دے دو، ہم تمہارا سونا رکھوا دیتے ہیں بینک میں اور اس کے بدلے میں ہم قرضہ لے لیتے ہیں، کل جب ہم قرضہ ادا کر دیں گے ہم اپنا سونا لے لیں گے، آپ کا سونا آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور بینک سودی قرضہ دے رہا ہوتا ہے، تو اگر کوئی ان کو یہ نہ دے سونا تو کہتے ہیں جی آپ کا گناہ ہمارے سر پہ، آپ کون سا بینک میں دے رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں نا۔ تو یہ رشتہ دار بھی مطمئن ہو جاتا ہے، چلو بھائی گناہ اس کے سر پہ، کون سا میرے سر پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کے سونا دینے کی وجہ سے اس نے بینک سے قرضہ لیا ہے سودی، اس میں آپ بھی شریک ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، پیچھے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کا کام ہو تو ایک دوسرے کا ساتھ دو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر گناہ کا کام ہو تو پھر ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، اگر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے تو پھر گناہ بھی بھگتو گے۔ ظلموا وازواجہم، جن لوگوں نے گناہ کیے وہ اور جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے، ان کے ساتھی تھے ان گناہوں میں، یہ دونوں ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ تو کسی کا گناہ دوسرا نہیں اٹھاتا، ہر کوئی اپنا خود اٹھاتا ہے۔ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی گناہ پر مجبور ہو جاتا ہے، تو اس مجبور ہونے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کو مجبور کیا کہ یار یہ کر لو، آپ نے بالآخر کر ہی لیا اپنی رضامندی سے، گو اس کے پریشر دینے کی وجہ سے۔ جیسے مثلا یہی مثال، رشتہ دار آپ کو بار بار کہتا رہا یار اپنا سونا دے دو، میں بینک میں رکھوا کے ادھار لیتا ہوں، آپ نہیں دے رہے تھے، وہ بار بار کہتا رہا تھا کہ مجبور ہو گئے، آپ نے کہا یار اتنا زچ کر دیا چلو اب دے ہی دیتا ہوں۔ یہ جو آپ نے دیا ہے یہ شریعت اس کو مجبوری نہیں سمجھتی، آپ چاہتے تو نہ دیتے، آپ نے صرف اس لیے دیا ہے کہ اگر اس کو نہیں دیتا تو کل یہ میرے ساتھ رخ موڑ لے گا، کل مجھے بھی تو ایسے کام پڑے گا، یار یہ کیا کہے گا کہ ہمارے موقع میں تو ہمارے کام نہیں ہے، اب تم چل کر آ گئے ہو۔ تو یہ جو مجبور ہو کر دے رہا ہے، اس مجبور ہونے کے باوجود اس کو دینے کا گناہ ملے گا، اس نے سود کے معاملے میں کیوں ہاتھ بٹایا ہے۔ ایک ہوتا ہے دوسرا مجبور ہونا کہ آدمی بے بس ہو گیا، اس کے بس میں نہیں رہا، جیسے راستے میں ڈاکو نے پکڑ لیا، انہوں نے اس کو کہا کہ تو کلمہ کفر کہے، کافروں کے ہاتھوں چڑھ گیا، اس کو زبردستی کفر کہلوایا، کہا ورنہ ہم تجھے جان سے مار دیں گے۔ اب اس نے مجبوراً کلمہ کفر کہا، اب اس میں یہ بے بس ہے۔ راستے میں ڈاکو مل گئے، انہوں نے اس کی چیز چھین لی اور اس کو ساتھ پکڑ لیا اور کہا کہ چل ہمیں بتا دوسرا ساتھی کہاں ہے تمہارا، نہیں تو ہم تجھے گولی مار دیں گے، اس سے بھی ہم نے پیسہ چھیننا ہے۔ تو اب اس نے بتا دیا جو دوسرا ہمارا ساتھی اس جگہ ہے، اب اس کو بھی لوٹنے چلے گئے، کہا جی نہیں بتاتے تجھے گولی مار دیں گے۔ اب یہ ایسا مجبور ہے کہ اس میں اس کا بس نہیں چل رہا۔ جہاں انسان مجبور ہو جائے، جیسے میں نے مثال دی، وہاں اگر کافرانہ کلمہ بھی کہہ دے تو بھی گناہ نہیں ہوتا، دل میں اس کے یہی ہو کہ میں مسلمان ہوں، مثلا نعوذ باللہ، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی، تو اب یہ بیچارہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اگر میں نہیں دیتا تو یہ جان سے مار دیں گے، تو اس نے مجبوراً گالی دے دی اور دل میں یہ تھا کہ نہیں میں جان بچانے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا دل میں عقیدہ میرا نہیں ہے ان کو برا سمجھنے کا۔ یہ آدمی مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، یہ خود قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
تو یہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اللہ فرماتا ہے کہ جس کو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، ایسے آدمی کو گناہ نہیں ملتا، وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں جو مجبوریاں ہوتی ہیں یہ تو دوسری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ اگر اس کا گناہ میں ساتھ نہ دیا تو یہ رخ موڑ لے گا، کل میرے کام نہیں بنیں گے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ یہ سمجھنا کہ فلاں آدمی نے میرا گناہ اپنے ذمہ لے لیا، اس نے کہا یار تو یہ مجھے سونا دے دے یا تو یہ انشورنس والی پالیسی لے لے، گناہ ہوا تو میرے سر پہ، اس سے گناہ دوسرے کے سر نہیں جاتا، وہ اس کے اپنے سر ہی آئے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ جب جہنم سے پہلے روک لیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں سوال جواب کریں گے۔ تو یہ جو ماتحت ہوں گے اپنے بڑوں سے کہیں گے تم ہمارے اوپر بڑے زوروں سے چڑھ چڑھ کر آتے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، تمہیں مجبور کرتے تھے کہ ہمارا ساتھ دو، ہمارا ساتھ دو، ہم نے اس لیے تمہارا ساتھ دیا تھا، لہذا اب ہمارا عذاب بھی تم برداشت کرو۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں کوئی آدمی یہ کہہ دے، یہ ہمارے یہاں الیکشن میں ہوتا ہے، کوئی آدمی زور دے دیتا ہے جی ووٹ ہمیں دو، ووٹ ہمیں دو، آپ کے خاندان کا ہے، فیملی کا ہے، محلے کا ہے، ہرگز اس کو ووٹ نہ دیں جو مستحق نہ ہو، آپ اس کی بات نہ لیں۔ اگر وہ آپ کو پریشر دے رہا ہے کہ نہیں ہم آپ کے کل کام نہیں کروائیں گے، اللہ تعالیٰ کام کرے گا۔ ووٹ اس کو یاد رکھیں، ووٹ دینا شرعی حکم ہے، ووٹ دینے کی حیثیت گواہی دینے کی ہے۔ وَمَن يَكْتُمْهُ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور گناہ گواہی دینی ہو، آپ نے فرمایا الا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی نہ دینا۔ جب ہم جا کر کسی کے حق میں ووٹ دیتے ہیں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ جس پارٹی کا یہ آدمی ہے وہ پارٹی ملک کے لحاظ سے، ملت کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے موجودہ الیکشن میں کھڑی ہوئی باقی پارٹیوں سے اچھا ہے۔ آپ اس بات کی اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر گواہی دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں جس پارٹی کا یہ امیدوار ہے یہ پارٹی اچھی نہیں ہے، اس کی بنسبت جو دوسری پارٹی کا امیدوار کھڑا ہے وہ پارٹی اس پارٹی کی نسبت ملک، ملت، مذہب کے لحاظ سے اچھی ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ ووٹ اس کو دیں، آپ اس کو ووٹ نہ دیں۔ اور اگر یہ آزاد امیدوار ہے تو پھر آپ دیکھیں اس کی ذاتی زندگی کیسی ہے، کیا کل جب یہ جیت جائے گا تو جس پارٹی کے ساتھ جا کر یہ ملے گا یہ پیسے کی بنیاد پر ملے گا، ذاتی اغراض اور مفادات کی بنیاد پر ملے گا، یا یہ ملک، ملت اور مذہب کی بنیاد پر ملے گا کہ میں کس پارٹی میں جاؤں جس پارٹی سے میرے ملنے سے ملک، ملت یعنی عوام اور مذہب یعنی اسلام کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر وہ اچھی ذہنیت کا ہے تو اس کو ووٹ دے دیں، اگر وہ پیسے کی ذہنیت کا ہے تو پھر اس کو ووٹ نہ دیں۔ یہاں اگر کوئی آپ کو مجبور کرتا ہے تو آپ اس کی مجبوری کے تحت آ کر ووٹ غلط نہ دیں۔ ووٹ کا تو ویسے کسی کو پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی وہ تنہائی میں دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مجبور کرتا ہے آپ اس کو کوئی اچھا جملہ بول دیں، جی انشاءاللہ سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، جی اللہ بھلا کرے گا انشاءاللہ، اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ، کوئی ایسا بول دیں جس میں جھوٹ بھی نہ ہو، اور آپ ووٹ وہ دیں جو ضمیر کی آواز ہو، جو دل کی آپ کی آواز ہو۔ وہ ہر آدمی کی الگ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہر آدمی نے جواب بھی اللہ کو الگ دینا ہے۔ کم از کم اللہ کو یہ تو کہہ سکے گا کہ یا اللہ میں نے جس کو دیا تھا میرا دل یہی کہتا تھا کہ یہی ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس پر اس کو اجر ملے گا۔ تو کبھی میرے عزیز بھائیوں کسی کے مجبور ہونے سے گناہ نہیں کرنا۔ والدین مجبور کرتے ہیں کہ بیٹا سود لے لے، حالات بہت ڈھیلے ہیں، بیٹا داڑھی کٹوا دے، بیٹا فلانی کمپنی میں نوکری کر لے، بھلا وہ نوکری جائز نہیں ہے، بیٹا یوں کر لے وہ کام جائز نہیں ہے۔ بیٹے کو کہہ دیتے ہیں بیوی کو طلاق دے دے، اور غصہ کیا ہوتا ہے کہ باپ کو یا ماں کو ذاتی رنجش ہوتی ہے۔ ایسے موقعوں پر والدین کی اطاعت نہیں کرنی، ان کا ادب احترام اپنی جگہ، لیکن والدین کا مجبور کرنا بالکل بے فائدہ ہے اور بے اصل ہے۔ وہ کرنا ہے جو اللہ رسول کہیں گے۔ یہ جو آتا ہے نا کہ اگر تمہیں والدین طلاق دینے کا کہیں تو طلاق دے دو، بیوی چھوڑنے کا کہیں تو بیوی چھوڑ دو، فضائل اعمال میں بھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کسی دینی تقاضے کے تحت کہتے ہیں بیوی چھوڑ دو، پھر بیوی چھوڑ دو۔ لیکن والدین کو اپنا غصہ چڑھا ہوا ہے کہ اس کے سسر نے ہمیں کیوں ایسا کہا ہے، اس کی ساس نے ہمیں کیوں ایسا کہا ہے،
انہوں نے ہماری بیٹی کو کیوں گھر سے نکالا ہے، انہوں نے ہماری بیٹی کو کیوں چھوڑا ہے، اب سوار ہو جاتے ہیں بیٹے کے سر پر، چل تو بھی چھوڑ، تو بھی اس کو گھر سے نکال دے۔ ایسے والدین کی بات ماننا واجب نہیں ہوتا۔ ہاں، والد صدیق اکبر جیسا، انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کہ بیوی چھوڑ دو، پھر تو 10 دفعہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ والدین ہوں آج کے بھی اگر نیک ہوں، صحیح شرعی بنیاد پر کہہ رہے ہیں تو ماننی چاہیے والد کی بات، لیکن عام طور پر شرعی بنیاد نہیں ہوتی، ذاتی غصے ہوتے ہیں، ذاتی رنجشیں ہوتی ہیں، وٹا سٹا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر انہوں نے ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا ہے، ان کی بیٹی اور ہمارا بیٹا آپس میں خوش بس رہے ہیں، ان بیچاروں کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن ماں بھی سر پہ سوار ہے، باپ بھی سر پہ سوار ہے، چھوڑ اس کو، چھوڑ اس کو، جو رشتہ کہے گا، جہاں کہے گا وہیں تیری شادی کریں گے، اس کو چھوڑ۔ یہ زیادتی ہے، یہ ان کا مطالبہ ہی غلط ہے۔ صحیح بنیادوں پر والدین کا مطالبہ ہو تو مانا جائے، نہ ہو تو نہ مانا جائے، ادب احترام سے معذرت کر لیجئے۔ ہمارے ہاں چونکہ وٹے سٹے کا رواج بہت زیادہ ہے، یہاں میں آپ لوگوں کے ہاں کچھ کم ہے، تو اس کے مفاسد زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں۔ ایک گھر بیچارہ اچھا خاصا بس رہا ہوتا ہے، دوسرے گھر کے اجڑنے کی وجہ سے اس گھر کو بھی اجاڑ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جو اب بچی شادی ہو کر گھر میں آتی ہے، اس کا بڑا اس کا شوہر نہیں ہوتا، اس کا بڑا اس کا سسر ہوتا ہے، اس کا بڑا اس کا دیور ہوتا ہے، اس کا بڑا اس کی ساس ہوتی ہے، جو اس کے شوہر سے عمر میں بڑے ہیں وہ سارے اس کے بڑے ہوتے ہیں، وہ جو آرڈر دیں اس کی مجال ہی نہیں ہے جو نہ کر سکے۔ یہاں تک کہ اگر اس نے میکے جانا ہو تو شوہر کے اجازت کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، بلکہ وہ پوچھے گی بیچاری سسر سے، ساس سے، کوئی بڑا دیور ہے گھر کا خرچہ وہ چلاتا ہے تو اس سے پوچھے گی، اگر ان کی اجازت نہ ہوئی اور اس شوہر نے دے بھی دی تو بھی اجازت غیر معتبر ہے۔ وہ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سے پوچھا کوئی نہیں، اٹھ کے چلی گئی ہے، ہمیں بتایا بھی کوئی نہیں۔ یہ بے جا پابندیاں ہیں، کسی بستی زندگی کو اجاڑنے والی باتیں ہیں۔ وہ میاں بیوی کہیں پکنک پہ چلے جائیں، سب کو اعتراض ہو جاتے ہیں کہ یہ گئے کیوں ہیں، وہ کون سا ہماری بیٹی کو لے کر گیا ہے، یہ کیوں لے کر گیا ہوا ہے۔ ایک گھر نہیں بس سکا تو دوسرے گھر کو تو نہ اجاڑیں۔ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیں تو اس پر کہ جی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیوں کھاتا ہے، ہم ماں بہن ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ ماں بہن کے ساتھ کھانا کھانا کے روز نہیں روک رہا، لیکن یہ غلط ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کیوں کھاتا ہے۔ میں نے بتایا تھا پہلے، ہمارے ماموں نے فوت ہو گئے ہیں، ماموں بھی فوت ہو گئے، ممانی بھی فوت ہو گئی ہیں، اب تو ان کی غیبت بھی نہیں شمار ہوگی۔ انہوں نے پوری زندگی میں ہماری ممانی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی، صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ان المؤمن لا یؤجر فی لقمۃ یلقیھا فی فیھا، آپ نے فرمایا آدمی ایمان والا جب لقمہ اٹھا کر یرفعھا الی فی فیھا، جب لقمہ اٹھا کر وہ اپنی بیوی کی منہ کی طرف اٹھا کر دیتا ہے، اس پر بھی اللہ اس شوہر کو اجر دیتا ہے۔ لقمہ کھلاتا ہے اس کو، اس کے منہ کی طرف ایسے اٹھا کر کرتا ہے کہ یہ کھا لو۔ یہاں اگر کر لیں تو وہ کہتا ہے خدا کی پناہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اعتدال اچھا ہے، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ والدین کا احترام نہ کریں، حاشا وکلا، ان کا احترام تو ہے ہی ہے، وہ تو سب کچھ ہیں ہمارے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے ضمن میں ان کے مجبور کرنے کی وجہ سے آپ بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوں، کہ ماں باپ نے مجبور کیا اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے، ماں باپ کے گھر چھوڑا، اس کو مار، اس کو نکال دے، اس کو طلاق دے دے، یہ ان کا مجبور کرنا شریعت میں غیر معتبر ہے۔ والدین کا ادب احترام اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے مجبور کرنے سے دوسرے لوگ جو ساتھ چل پڑے وہ بھی 7 گناہوں میں شریک ہوں گے، تو وہ کہیں گے تم ہمیں مجبور کرتے تھے، تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے اوپر زور ڈالتے تھے کہ کافر ہو جاؤ، ہم تو تمہارے ماننے کی وجہ سے آئے تھے۔ وہ آگے سے مکر جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم خود ایمان والے نہیں تھے، بل لم تکونوا مؤمنین، ہم نے کون سا تمہارے اوپر زور ڈالا تھا، وما کان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، ہم نے تمہارے اوپر کھڑے ہو کر گن پوائنٹ پہ تم سے بات منوائی تھی، ہم نے کون سا زور ڈالا تھا،
تمہارے اپنے سر پھرے ہوئے تھے، وہ کہیں گے تم اپنی مرضی سے ہمارے پیچھے چلتے رہے، نہ چلتے ہمارے پیچھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، کہیں گے اب تو رب کی بات ثابت ہوگی ہے، اب تو مزہ چکھنا ہوگا۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود بھی بہکے ہوئے تھے، تمہیں بھی بہکاتے تھے، خود بھی بہکتے تھے، تم بھی ہمارے ساتھ بہک جاتے تھے، تم نہ بہکتے۔ غرض اس دن یہ سب عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ بیٹا یہ نہیں کہہ سکے گا قیامت والے دن مجھے والدہ نے مجبور کیا تھا طلاق دینے کو، مجھے والدہ نے کہا تھا، والد نے کہا تھا کہ بیوی کو گھر سے نکال دے، مجھے والد نے کہا تھا کہ اس پر سختی کر، اس کی بد اکرامی کر اور اس کو پٹائی کر، یہ کل عذر نہیں چلے گا۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، جب گناہ کروانے والا اور گناہ کرنے والا یہ دونوں قیامت والے دن عذاب میں شریک ہوں گے، دوسرے کا آپ نام نہیں لے سکیں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، اللہ فرماتا ہے مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں، ان کو ایسے ہی پھر عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کافروں کا، جب ان سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اکڑ دکھاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایسے ہیں کہ ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھے۔ یہ بڑے نکتے کی بات ہے یہاں، حالانکہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حق لے کر آئے تھے، آپ نے تو پیغمبروں کی تصدیق کی تھی، چنانچہ ان سے کہا جائے گا دردناک عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور بات کا نہیں، تمہارے عملوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم ایک دیوانے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے۔ اس لیے کیوں دیوانہ کہتے تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں معاشرے سے ٹکرا جاتی تھی، آپ جو بات کہتے تھے وہ ان کے باپ دادوں کی باتوں کے خلاف ہوتی تھی، آپ جو بات کہتے تھے وہ ان کے دستور، عرف، معاشرے، روش اس کے خلاف ہوتی تھی، تو وہ پھر کہتے تھے یہ تو کوئی دیوانہ ہی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے، علماء، دیندار جن راہوں کی طرف بلاتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھولا ہے، بیچارہ ہے، مولوی ملا ہے، ان بیچاروں کو زمانے کی کیا خبر ہے۔ ان دین پہ چلنے والوں کو بھولا کہا جاتا ہے۔ شادی پہ میوزک نہ کریں، تانا ہے جی، شادی تھی کہ یہ یا پھر کلخانی تھی، ان بیچاروں کو کیا پتہ، پھر کبھی کچھ تانا کبھی کچھ تانا۔ میرے عزیز بھائیو، ہر زمانے پہ دین میں، ہر زمانے میں دین پہ چلنے والوں کو بھولا بھالا کہا گیا، ان کو سیدھا سادہ کہا گیا، کم عقل کہا گیا، ناسمجھ کہا گیا۔ حضور کو بھی یہی کہتے تھے کہ دیوانہ ہے، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ان باتوں کی وجہ سے ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا کہ لوگ ہماری عزت نہیں کریں گے، ہمیں وہ سر اور باس اور فلاں کے القابات نہیں ملیں گے، ہمیں مولوی ملا کہیں گے، لہذا ہم ایسے نہیں بننا چاہتے، ہم تو ایسے بنیں گے جیسے لوگ بن کر چلتے ہیں۔ ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ شریعت پر چلنے والے تانے سنا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تانے سنے تو میں اور آپ کیا چیز ہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے نبی سے مشابہت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کو دین کی وجہ سے تانے دیے گئے، بھولا بھالا، کم عقل، نہ سمجھ کہا گیا۔ اگر ہمیں بھی دین پر چلنے کی وجہ سے بھولا بھالا، کم عقل، نہ سمجھ، مولوی ملا یہ کہا گیا، یہ تو خوش قسمتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ساتھ مشابہت قائم ہو گئی ہے، ہم نے ان کے دین کو قبول کرنے کے لیے تانے برداشت کیے ہیں، یہ تو خوشی کا مقام ہے، یہ کوئی گھبرانے کی بات تو نہیں ہے، یہ کوئی پریشان ہونے کی چیز تو نہیں ہے کہ یار میری عزت نہیں کر رہے۔ قیامت والے دن، بلکہ قیامت تو دور ہے، خود قبر میں ہی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل مبارک کو سامنے لایا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، ارے یہ کون ہے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو گویا کہ زبان حال سے کہے گا ان کو نہیں پہچانو گا تو کن کو پہچانوں گا، انہی کی خاطر تو مولوی ملا کے تانے سنے، انہی کی خاطر تو بھولا بھالا اپنے آپ کو کہلوایا میں نے، انہی کی خاطر لوگوں نے ہمیں کہا کہ شادیاں ہیں کہ کلخانی ہیں، انہی کے بارے میں لوگوں نے ہمیں کہا کہ لگتا ہے کنجوس ہے، انہی کی وجہ سے ہمیں لوگوں نے یہ کہا، ان کی خاطر ہم تانے سنتے رہے، لوگوں میں ڈیگریڈ ہوتے رہے، بے توقیری ہوتی رہی، آج ان کو نہیں پہچانیں گے تو کن کو پہچانیں گے؟ کہے گا ہوا رسول اللہ، یہی تو اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا صدق عبدی، میرا بندہ سچ کہتا ہے، سچا نکلا ہے، افرشوا لہ من الجنہ البسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، یہ سچا نکلا ہے،
جنت کے بستر بچھا دو، جنت کے لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی اس کی قبر میں کھول دو۔ وَيَأْتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اس کے قبر میں آ کر خوشگوار ماحول پیدا کر کے گل و گلزار بنا دیں گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، حالات سے متاثر ہو کر دین نہیں چھوڑنا، حالات سے متاثر ہو کر دین نہیں چھوڑنا، بے عزتی کو دیکھ کر دین نہیں چھوڑنا کہ دین پہ چلیں گے تو لوگ عزت نہیں کریں گے۔ کیا ہوا؟ ہم سب کچھ سہ سکتے ہیں اللہ کے لیے، لیکن ہم اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی لوگ اللہ کے اور اس کے رسول کے عاشق نکلے ہیں، یہ سارے مراحل انہوں نے دیکھے ہیں، دکھ سکھ یہ انہوں نے برداشت کیے ہیں، اسی سے گزر کر ہی تو انسان اللہ رسول تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ جنتیوں کا تذکرہ ہوگا۔